وہ آخر جانب منزل گیا ہے، جو رستہ گم شدہ تھا مل گیا ہے۔ غم فرقت سے مرجھایا ہوا تھا، تیرا چہرہ خوشی سے کھل گیا ہے۔ کوئی جو بے رحم ہوتا تھا پہلے، وہ دیکھا رحم کے قابل گیا ہے۔ زباں سے زخم جو دل پہ لگا تھا، ندامت سے تیری وہ سل گیا ہے۔ رہا تو عشق کی منزل ہمیشہ، تیری جانب ہمیشہ دل گیا ہے۔ بہت عرصہ تلاطم میں رہا، پھر سفینہ جانب ساحل گیا ہے۔ یہیں پہ خون کی چھینٹیں ملیں گی، اسی رستے سے جب قاتل گیا ہے۔ یہ جب سے عشق میں الجھا ہے فیصل، سکون جو دل کو تھا حاصل گیا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے متعلق ہے جسے رستہ ملنے میں دشواری ہو رہی، راہ منزل کو کھوجنے میں مشکل ہو رہی ہو، تو وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے جب تک اسے صحیح رستہ نہیں ملتا۔ اور ایسے شخص کے متعلق ہے کہ آخر کار وہ جانب منزل گیا، کیونکہ اسے صحیح رستہ جو ہے وہ آخر کار مل گیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہ آخر جانب منزل گیا ہے، وہ آخر جانب منزل گیا ہے، جو رستہ گم شدہ تھا مل گیا ہے، جو رستہ گم شدہ تھا مل گیا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جس شخص کو مخاطب کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ غم فرقت سے مرجھایا ہوا تھا، یعنی دوری سے، ہجر کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا، تو وہ اب خوشی سے کھل گیا ہے۔ یعنی جب سے وصل ہوا ہے، جب سے دوری ختم ہوئی ہے، تب سے وہ خوشی سے اس کا چہرہ کھل گیا ہے۔ تو شعر اس طرح کہ غم فرقت سے مرجھایا ہوا تھا، تیرا چہرہ خوشی سے کھل گیا ہے۔ غم فرقت سے مرجھایا ہوا تھا، تیرا چہرہ خوشی سے کھل گیا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے۔ اس میں جو تغیرات ہیں زندگی کے، ان کا ذکر ہے کہ ایک پل میں انسان کا جو رتبہ ہوتا ہے، انسان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور اگلے ہی پل بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص کا، ایسے شخص کا ذکر ہے شعر میں جو بے رحم ہوتا تھا، جس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہوتا تھا، اور اب اسی شخص کو رحم کے قابل دیکھا گیا، یعنی اس کی حالت اب ایسی ہے کہ اس پہ رحم آتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کوئی جو بے رحم ہوتا تھا پہلے، کوئی جو بے رحم ہوتا تھا پہلے، وہ دیکھا رحم کے قابل گیا ہے، وہ دیکھا رحم کے قابل گیا ہے۔ کوئی جو بے رحم ہوتا تھا پہلے، وہ دیکھا رحم کے قابل گیا ہے۔ اگلا شعر بھی مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا۔ اس میں ندامت کا اثر بتایا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس سے اگلے کے دل پہ بہت گہرے زخم پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص اس بات پہ ندامت کا اظہار کرے تو وہ زخم سل بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہے کہ زباں سے زخم جو دل پہ لگا تھا، زباں سے زخم جو دل پہ لگا تھا، ندامت سے تیری وہ سل گیا ہے، ندامت سے تیری وہ سل گیا ہے۔ زباں سے زخم جو دل پہ لگا تھا، ندامت سے تیری وہ سل گیا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو میرے عشق کی منزل رہا ہے ہمیشہ، میرا دل ہمیشہ تیری جانب ہی گیا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رہا تو عشق کی منزل ہمیشہ، رہا تو عشق کی منزل ہمیشہ،
تیری جانب ہمیشہ دل گیا ہے، تیری جانب ہمیشہ دل گیا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ وہی جو مطلع تھا غزل کا اسی طرح کا ہے کہ جو ہے سفینہ جو تھا میرا وہ بہت عرصہ تلاطم میں رہا، بحری ہلچل جو ہوتی ہے، جو سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، لہریں ہوتی ہیں، طوفان ہوتا ہے، اس میں رہا، اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد اب وہ سفینہ جانب ساحل گیا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بہت عرصہ تلاطم میں رہا پھر، بہت عرصہ تلاطم میں رہا پھر، سفینہ جانب ساحل گیا ہے، سفینہ جانب ساحل گیا۔ اگلا شعر بھی مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا۔ اس میں جو ہے اس کو تشبیہاتی طور پہ لکھا ہے میں نے کہ جہاں سے مثلاً جو میں نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ جہاں سے قاتل کا گزر ہوتا ہے اسی رستے پہ خون کی چھینٹیں بھی ملتی ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ جہاں سے کسی بھی جرم کا ارتکاب کا ظلم کا ارتکاب کرنے والا گزرتا ہے، وہیں سے اس کے جرم کے، اس کے ظلم کی نشانیاں ملتی ہیں۔ تو اس کا شعر اس طرح ہے کہ یہیں پہ خون کی چھینٹیں ملیں گی، یہیں پہ خون کی چھینٹیں ملیں گی، اسی رستے سے جب قاتل گیا ہے، اسی رستے سے جب قاتل گیا ہے، یہیں پہ خون کی چھینٹیں ملیں گی، اسی رستے سے جب قاتل گیا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ عشق سے متعلق ہے، آخری شعر ہے غزل کا مقطع ہے جس میں میں خود سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے عشق میں الجھا ہے دل، تو تب سے جو ہے دل کو جو سکون پہلے حاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جب سے عشق میں الجھا ہے دل، تب سے دل کو جو سکون حاصل تھا وہ اس کا اختتام ہو گیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہ جب سے عشق میں الجھا ہے فیصل، یہ جب سے عشق میں الجھا ہے فیصل، سکون جو دل کو تھا حاصل گیا ہے، سکون جو دل کو تھا حاصل گیا ہے۔ یہ جب سے عشق میں الجھا ہے فیصل، سکون جو دل کو تھا حاصل گیا ہے، وہ آخر جانب منزل گیا ہے، جو رستہ گم شدہ تھا مل گیا ہے۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔